السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو دین اسلام کا پیروکار بنایا. اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا واحد مقبول اور ویلڈ دین ہے. قیامت تک کے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا میں، نہ آخرت میں اس کی نجات ممکن ہے جب تک کہ وہ اسلام کو بطور دین اختیار نہ کر لے. اگر کسی شخص کا دین اسلام ہے تو اس کی کوئی نیکی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کے مکمل ہونے کے بعد سے لے کر اس دنیا میں پیدا ہونے والا آخری انسان بھی اگر وہ آخرت میں نجات چاہتا ہے، جہنم سے آزادی چاہتا ہے، جنت میں داخلہ چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کا دین اسلام ہو. ہر آدمی کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اتباع میں رکھی ہے، اور کیونکہ اسلام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا واحد راستہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے اس دین کو محفوظ کرنے کا بھی بندوبست کر دیا ہے. کیونکہ اسلام قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت کا واحد راستہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زمانے میں ہی ایسے اسباب پیدا کر دیے تھے، ایسا بندوبست کر دیا تھا کہ یہ دین قیامت تک کے اپنی اصلی حالت پر باقی رہے، اور کوئی شخص اگر اس دین کی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اصلی دین اس کے سامنے موجود رہے. ایسے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے کہ دین قیامت تک کے لیے محفوظ اور معتبر رہے. جو انتظامات اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے کیے، اس میں سے سب سے اہم ترین انتظام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا اور ان پر ایمان کا شرف عطا فرمایا جو دنیا کے سب سے اعلیٰ اور سب سے معتبر لوگ تھے. وہ کون تھے؟ صحابہ. آج مجھے صحابہ کی عظمت پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. موضوع بہت وسیع، انشاءاللہ تعالی چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور سارے پوائنٹس میں سب سے اہم ترین اور سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے. کیا؟ صحابہ اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے، یہ اتفاق نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ اتفاق سے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے اور اتفاق سے اللہ کے نبی پہ ایمان لے آئے اس لیے صحابی بن گئے. اتفاق سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے ذخیرے میں حضرت آدم کی ساری اولاد میں چن کر کے جو سب سے اعلیٰ ترین لوگ تھے انبیاء کے بعد، ان کو چن کر کے اپنے نبی کا ساتھی بنایا ہے. یہ منتخب لوگ ہیں، چوزنگ پیپل، چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے. ان کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ دین کے پہلے راوی ہیں، دین کے پہلے نریٹر ہیں، اور راوی ہی پر دین کی روایت کی بنیاد ہوتی ہے. اگر راوی غیر معتبر ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پورا کا پورا دین غیر معتبر ہو جائے گا، ہے نا. اگر صحابہ کے اعتبار پر نشان لگا دیا جائے کہ یہ لوگ معتبر نہیں تھے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر صحابہ معتبر نہیں تھے تو وہ قرآن جو صحابہ کے ذریعے سے آیا کیا وہ معتبر ہے؟ وہ بھی معتبر نہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو صحابہ پر تان کرنے والے لوگ ہیں، روافض، شیعہ، کیونکہ وہ صحابہ کو معتبر نہیں مانتے تو وہ صحابہ سے جو قرآن روایت ہوا اس کو بھی معتبر نہیں مانتے. باقاعدہ ان کی کتابوں میں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ اصلی قرآن تو وہ تھا جو حضرت علی نے تدوین کیا تھا، اور اس کے بعد وہ لے کے حضرت ابوبکر عمر کے پاس گئے تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو حضرت علی نے وہ اصلی قرآن اپنے بیٹے حضرت حسن کو دے دیا، اور پھر حضرت حسن سے ہوتے ہوئے 12 اماموں تک کے وہ قرآن منتقل ہو رہا ہے. اور جب 12ویں امام آئیں گے، جو جن کو وہ امام مہدی کہتے ہیں، ان کے 12ویں امام، ہمارے امام مہدی ہمارے 12ویں امام نہیں ہیں. تو جب وہ 12ویں امام آئیں گے تب اصلی قرآن لے کر کے آئیں گے. تب تک کہ اسی نقلی قرآن سے ہم کو کام چلانا ہے. شیعہ حضرات پر جو ہمارا ایک لمبا خطاب ہوا تھا اس میں میں نے وہ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ایسی لکھی ہے حالانکہ یہ آیت ایسے نازل ہوئی تھی.
تو جو صحابہ کو معتبر نہیں مانتا وہ اس قرآن کو کیوں معتبر مانے گا جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جس کی روایت کرنے والے صحابہ ہیں؟ جو صحابہ کو معتبر نہیں مانتا وہ حدیثوں کو کیوں معتبر مانے گا؟ وہ ان سنتوں پر کیوں عمل کرے گا جو سنتیں ہم سے صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں؟ تو صحابہ کی عدالت پر، صحابہ کے اعتبار پر، ان کے اوتھینٹک ہونے پر دین کی اوتھینٹسٹی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ان کو غیر، اس لیے آپ دیکھیں گے اسلام کا دشمن کوئی بھی طبقہ ہو صحابہ کو ضرور ٹارگیٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ صحابہ کو بیچ سے نکال دیں تو امت کا اپنے نبی سے واسطہ ہی نہیں رہ جاتا کوئی نا۔ صحابہ کیا ہے؟ امت اور نبی کے بیچ کا پل ہے، ہاں، امت اور نبی کے بیچ کا واسطہ ہے۔ اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹا دو تو پھر امت اپنے نبی سے جدا ہو جاتی ہے، پھر بیچ میں کچھ بچتا ہی نہیں۔ ہاں، صحابہ اور صحابہ ہی کے ذریعے سے تم اپنے نبی سے جڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو پہچانتے ہیں، اور اتنے اعلیٰ طریقے سے پہچانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک حرکت، ایک ایک سنت، اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل ہم کو پتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں ہوتے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہاں سے معلومات حاصل کریں گے؟ تو صحابہ ہی تھے نا جنہوں نے پوری سیرت اور پوری سنت کو اپنے دلوں اور دماغوں میں محفوظ کر کے امت کے لیے آگے بڑھا دیا۔ یہ کام کس نے کیا؟ کتنی باریکی سے یہ کام کیا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کام کی تھی۔ یعنی آپ سوچیں، تصور کریں اس درجے کی احتیاط اور اس درجے کی دین کی حفاظت کہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تک کی گن لیے کہ سفید بال کتنے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہاں، اتنا دین، یعنی اللہ کے نبی کی سیرت کی حفاظت کی اتنی فکر مندی کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور بال، سر کے بال کل ملا کر کے 17-18 بال ہی سفید تھے، 20 بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک سفید نہیں ہوئے تھے، 20 سے کم تھے۔ ایک ایک ادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نماز میں قیام ایسے کیا، رکوع ایسے کیا، سجدہ ایسے کیا، رفع العیدین کرنے کا یہ طریقہ تھا، دعائیں ایسے مانگتے تھے، کاجل ایسے لگاتے تھے، سرما یوں لگاتے تھے، بال ایسے جھاڑتے تھے، کپڑے ایسے پہنتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا آج اگر محفوظ ہے، اور ایک انسان اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ پہلو اگر محفوظ ہیں تو یہ کن کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ یہ صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے نا کہ ہمارے نبی ہمارے لیے مجہول نہیں ہے، معروف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی محفوظ ہوئی پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک انسان نہیں ہے جس کی زندگی ویسی محفوظ ہوئی ہو۔ یہ کن کی محنتوں کا نتیجہ تھا؟ یہ صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ کہ میں آپ دیکھیے، اگر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، صحابی نے صرف یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، کھا فرفع یدیہ حتی یری بیاض ابطیہ، اللہ کے نبی نے ہاتھ اتنا اونچا اٹھایا کہ اللہ کے نبی کے سفیدی کے بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی، اتنی باریکی۔ ہاں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو صحابی نے صرف اتنا نہیں کہا ہنسے، ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی، فَتَبَسَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ، اللہ کے نبی ایسا ہنسے کہ اللہ کے نبی کی داڑھ دکھنے لگی، ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ چپل اللہ کے نبی ایسے پہنتے تھے، کپڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پہنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی زاویے اور پہلو بھی بیان کر دیے۔ پورا دین، نماز ایسے پڑھی، روزے ایسے رکھے، حج ایسے کیا، خیرات و صدقات ایسے کرتے تھے، رمضان ایسے گزارتے تھے، جنگیں ایسے کرتے تھے، سخاوت کا یہ عالم تھا، بہادری کا یہ عالم تھا۔ جو نبی کی پوری سنت اور سیرت محفوظ ہے، کن کا نتیجہ ہے؟ یہ صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم صحابہ کو بیچ سے نکال دیں تو پھر ہم نبی تو جاننے کے لیے کس کے؟ پھر تو ہمارے پاس نبی کی معرفت نہیں رہ جاتی، اللہ کی معرفت نہیں رہ جاتی، قرآن کی معرفت نہیں رہ جاتی۔ تو کیونکہ ان صحابہ کی عدالت پر دین کی عدالت کی بنیاد ہے، ان کے معتبر ہونے پر دین معتبر ہے، اگر ان کو غیر معتبر قرار دو تو پھر پورا دین قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے دشمن پہلا حملہ کس پر کرتے ہیں؟ صحابہ پر۔ صحابہ کو ہٹا دو بس، پھر تو کچھ باقی نہیں بچا۔ ایک بار صحابہ سے اگر ہم سے صحابی چھین لیے جائیں تو پھر دین معلق ہو جاتا ہے۔ معلق کس کو بولتے ہیں؟ لٹکا ہوا ہے نا، لٹکا ہوا دین کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پھر یہ دین آیا کہاں سے، کس نے روایت کیا۔ اگر یہ صحابہ معتبر نہیں تھے تو پھر معتبر دین کی پہچان کہاں ملے گی آپ کو؟ اس لیے صحابہ پر زبان درازی کرنے والوں کے خلاف ہوشیار رہیے۔ امام ابن نسائی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ صحابہ دین کا دروازہ ہے، صحابہ دین کا دروازہ ہے، ان کے ذریعے سے دین محفوظ ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے والوں سے ہوشیار رہو، کیونکہ دروازہ توڑ کر کے گھر کے اندر داخل ہوں گے، چور گھر کے اندر داخل ہو گیا تو پھر دین محفوظ نہیں رہ جائے گا۔ یہ صحابہ دین کا دروازہ ہے، ان پر آنچ مت آنے دو، ان پر زبان درازی کے لیے اپنے معاشرے میں گنجائش مت رکھو۔
ان کا ذکر شر کرنا تو بہت دور کی بات ہے. جو صحابہ کی برائی کرے اس سے نفرت کرو اور اس نفرت کو اپنے دین کا حصہ سمجھو. صرف نفرت نہیں کرنا, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. امام طحاوی عقیدہ طحاویہ میں بیان فرماتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. صحابہ سے نفرت کرنے والے سے نفرت کرنا یہ ایمان ہے, دین ہے, نیکی ہے. کل انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن آپ کی نیکیوں کے پڑھرے میں وہ نفرت بھی ہوگی جو آپ ان لوگوں سے کرتے تھے جو صحابہ کا ذکر شر کرتے ہیں, برے طریقے سے صحابہ کو یاد کرتے ہیں. فرمایا حبہم دین و ایمان و احسان, صحابہ سے محبت کرنا دین ہے, ایمان ہے, احسان ہے. دین کا اعلیٰ ترین نیکی ہے صحابہ سے محبت کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان صحابہ سے محبت کریں گے تو یہ دین معتبر رہے گا. جو صحابہ کو ہٹا دیں گے تو دین معتبر نہیں رہ جائے گا. صحابہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد, اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد, تو سارے بندوں کے دلوں میں سب سے اعلیٰ دل کس کا تھا؟ اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی کا. سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ دین اللہ کے نبی کا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر کے اپنے لیے چن لیا اور اپنا رسول بنا کر کے ان کو بھیج دیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے بندوں کے دلوں کو جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل سب سے پیارا, سب سے خیر والا, سب سے اعلیٰ اور افضل تھا. فجعلہم وزراء نبیہ, تو ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا. یعنی پوری انسانیت کے ذخیرے میں جو اعلیٰ ترین لوگ تھے ان کو چن کر کے اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا. یقاتلون علی دینہ, جو اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے قتال کرتے ہیں. فما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسنا, تو یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ جس چیز کو اچھا سمجھے اللہ کے یہاں بھی وہ اچھا ہے, جس کو یہ بہتر سمجھ لے اللہ کے یہاں بھی وہ بہتر ہے. صحابہ اللہ کا انتخاب ہے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, معجزہ ہے اللہ کے نبی کا. صحابہ, اگر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل چاہیے, بہت ساری رسالت کی دلیلوں میں ایک دلیل اللہ کے نبی کے صحابہ بھی ہیں. اگر تم کو دیکھنا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت صحابہ کی پاکیزہ سیرتیں ہیں, ان کی اعلیٰ سیرتیں ہیں. اتنی اعلیٰ سیرت اور اتنی پاکیزہ زندگیاں بغیر کسی نبی کی تربیت کے پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں. ان بغیر کسی نبی کی تربیت کے اتنے اعلیٰ کردار کے لوگ وجود میں ہی نہیں آ سکتے. صحابہ کے کردار کی بات کیا بتاؤں میں آپ کو. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, عثمان, حضرت علی, یہ تو سب اعلیٰ درجے کے صحابہ ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طبقات ہیں صحابہ کے نا, الگ الگ طبقات ہیں. جو نچلے طبقے کے صحابہ ہیں ان کے اخلاق اور کردار کی مثال آپ کو آج دنیا میں نہیں ملے گی. اللہ کے نبی ایک صحابی, غالباً مجھے نام نہیں یاد رہا, عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کوئی صحابی ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے لیے گھوڑا خرید کر لے آؤ بازار سے. غلام گیا, گھوڑا خرید کر کے لے آیا. ایک مثال میں دے رہا ہوں, صرف میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ مثالیں تو بہت ساری ہیں. ایک مثال میں دے رہا ہوں. گھوڑا خرید کے لے آئے غلام, پوچھا کتنے کا گھوڑا لائے ہو؟ کہا 400 درہم کا. صحابی نے کہا کہ اگر تم بازار جاؤ واپس, جو اس گھوڑے کا مالک ہے اس کو پہچان سکو گے؟ غلام نے کہا بالکل پہچان لوں گا. کہا فوراً جاؤ اور اس کے مالک کو بلا کر کے لاؤ میرے پاس. بلا کر کے لایا مالک کو غلام. حضرت عبداللہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول کے صحابی کہتے ہیں تم نے یہ گھوڑا 400 درہم میں بیچ دیا. 400 درہم تو اس کی بہت کم قیمت ہے, تم نے سستے میں بیچ دیا ہے. اس کی کم سے کم قیمت تو 800 ہونی چاہیے. 800 درہم سستے میں کیوں بیچ دیا؟ مالک نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میرے لیے 400 کافی ہے, میں راضی ہوں اس ڈیل سے. کہا گھر سے تم راضی ہو لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے, تم نے سستے میں بیچ دیا گھوڑا. اپنے غلام سے کہا 400 درہم نکالو, ان کو دے دو. غلام پریشان, وہ مالک بھی پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایسا تو آج تک کہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک چیز کوئی سستے میں لے کر کے جائے اس کے بعد ایکسٹرا قیمت اس کی ادا کرے. بہرحال مالک کا حکم تھا, غلام گیا, درہم نکال کے لایا, 400 درہم دے دیا. وہ واپس جانے لگے, واپس بلایا, کہا مجھے 800 درہم پہ بھی اطمینان نہیں ہو رہا, 800 درہم بھی اس کی کم قیمت ہے. غلام سے کہا 400 درہم اور دو, 1200 درہم ہے اس کی قیمت.
800 दिरहम में भी ये घोड़ा सस्ता है। गुलाम भी हक्का बक्का, वो आदमी भी हक्का बक्का कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल मिला पैसा अपना, वो चला गया। जब वो चला गया तो गुलाम ने कहा ये आपने क्या किया, मैं दाम लगा करके सस्ते में घोड़ा ले आया था, आपने कीमत ज्यादा अदा कर दी। साहबी कहते हैं इन्नहु लैसा बिजुनून, ये कोई पागलपन नहीं है, मैं कोई पागल नहीं हो गया हूं। वलाकिन बायात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल से बैत ली थी, वादा लिया था, अल्लाह के रसूल ने मुझसे वादा लिया था कि मैं हर मुसलमान के साथ खैरखाही करूंगा, उसका भला सोचूंगा। इसके साथ खैरखाही का तकाजा यह था कि इसको इसके घोड़े की पूरी कीमत की जाए, तो मैंने इसके साथ खैरखाही करके अपने नबी से किया गया वादा निभाया है। एक मिसाल मैं दे रहा हूं, आप में से आपने 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल की उम्र गुजार ली है। इस एक मिसाल की रोशनी में बताइए पूरी जिंदगी में कोई एक इंसान आपको ऐसा मिले जो इस किरदार का हामिल हो, एक इंसान कोई ऐसा है जो इस किरदार का हामिल हो। हाँ, ये आला किरदार पैदा कैसे हुए थे, ये आला किरदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के नतीजे में वजूद में आए थे। दुनिया में रेवोल्यूशनरीज हर जमाने में रहे हैं, लेकिन इतने सारे हीरोज एक साथ एक जगह एक वक्त नहीं जमा हुए कभी भी। ये अल्लाह के रसूल की तरबियत का नतीजा था। सहाबा क्या है, सहाबा के अखलाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का रिफ्लेक्शन थे, आईना थे। हम सहाबा के अखलाक में नबी का अखलाक देख सकते हैं। हजरत उमर का वाक़या बहुत सुनते हैं ना। हजरत उमर बैतुल मक़दिस की चाबियां लेने गए तो क्या हुआ, गुलाम के साथ में, और गुलाम से कहा कि बारी बारी चलेंगे, तुम भी कुछ देर के लिए बैठ करके चलो, मैं भी कुछ देर के लिए बैठ के चलूंगा। मशहूर वाक़या है। कहां से सीखी थी ये चीजें? बद्र के मौके पे इंशाअल्लाह ताला हमारा गज़वे की सीरीज होगी तो मैं बयान करूंगा उसको। एक वाक़या बयान करता हूं। बद्र के मौके पे अल्लाह के नबी, ऊंट कम थे, सवार होने वाले ज्यादा लोग थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये तय हुआ था कि हर एक ऊंट पर 3 सवार रहेंगे, बारी बारी सवारी करेंगे। अल्लाह के नबी ने अपने लिए अकेला ऊंट नहीं रखा, अपने साथ भी 2 सहाबा को शरीक कर लिया। हालांकि सिपह सालार थे, नबी थे, एक ऊंट अगर अपने लिए रख लेते तो कोई एतराज करता? कहा नहीं, मेरे साथ जब सब लोग एक सवारी में 3 लोग हैं तो मेरे साथ भी 3 लोग होंगे। तो हजरत अली, हजरत जुबैर, गालिबन यही 2 लोग थे, इन लोगों को अपने साथ एक ऊंट पर रख लिया। अब सहाबी तो ये नहीं कबूल करेंगे ना कि मैं ऊंट पर बैठ के चलूं, अल्लाह के नबी पैदल चले। तो हजरत अली, हजरत जुबैर ने कहा अल्लाह के नबी हम अपनी बारी खत्म करते हैं, आपको हिबा करते हैं, आप ऊंट पर बैठ करके चलिए, हम लोग पैदल चलेंगे पूरा रास्ता। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा ये ऑफर अगर इसलिए है कि तुम लोग अपने आप को ताकतवर समझते हो तो मैं तुमसे ज्यादा जवान हूं, तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, तो मैं क्यों जो है सवारी पर चलो, तुम पैदल चलो। और अगर ये ऑफर अज्र के लिए है तो तुमसे ज्यादा मैं अज्र का हरीस हूं, तो मुझे भी सवाब चाहिए, मैं क्यों अपना सवाब जाया करूं और तुम लोगों को देने का मौका दूं। आप देखिए, सिर्फ मना नहीं किया, बात ऐसी कही कि सहाबा की शर्मिंदगी भी खत्म हो जाए कि हम कैसे पैदल चले, जब कि हम ऊंट पे बैठ के कैसे चले जबकि अल्लाह के नबी पैदल चल रहे हैं। सहाबा के अखलाक ये रिफ्लेक्शन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का, अल्लाह के नबी की सीरत और किरदार का। इतने आला तरीन लोग बगैर किसी नबी की तरबियत के वजूद में आ ही नहीं सकते। हाँ, 23 साल का एक अरसा है। 23 साल हम में से कितने लोगों ने जिंदगी के 23 साल की दौर देख लिए? 23 साल में एक पूरे मुआशरे की काया पलट करके रख देना, सारी इंसानी कमालात भर भर करके ऐसे रख देना कि कोई इंसानी कमाल उठाइए, सहाबा को आप उसमें आला दर्जे में पाएंगे। सखावत में, बहादुरी में, ईसार में, जिंदगी का कोई ऐसा कमाल नहीं जिसमें सहाबा आला तरीन मकाम पर फायज ना हो। इसलिए सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिजा है। अल्लाह ताला ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सूरतुल फतह की आखिरी आयत, पूरी आयत सहाबा की मदहो सना पर है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, और जो लोग अल्लाह के नबी के साथ हैं। पूरी आयत में सहाबा की अजमतों और उनकी सिफात का बयान हुआ है। कुफ्फार पर सख्त है, आपस में एक दूसरे पर नरम है, कसरत से रुकू सजदा करने वाले हैं, और तुम उनको पाओगे कि वो जो है वो रुकू और सजदा करते हैं, अल्लाह ताला का फजल और उसकी रजा तलाश करते हैं। पूरी सूरत में सिफात बयान हुए सहाबा के। पॉइंट मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, शुरुआत में क्या कहा? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह का दावा है। दलील क्या दी रिसालत की? वल्लज़ीना माहू, रसूल की रिसालत की दलील है आपके साथी, आपके सहाबा। इन सहाबा के किरदार को देखो, तुमको यकीन हो जाएगा कि ये किरदार बगैर रसूल की तरबियत के पैदा ही नहीं होता है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार,
کفار پر سخت ہیں. رحماء بینہم, آپس میں ایک دوسرے پر نرم ہیں. عبد الرحمن ابن ابی بکر, حضرت ابو بکر کے بیٹے, جس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا, کہا کہ بدر کے موقع پہ مسلمان نہیں تھے وہ, کہا بدر کے موقع پہ آپ میری تلوار کے نشانے پر تھے, اگر میں چاہتا تو ایک کوشش میں آپ کا سر آپ کے تن سے جدا کر سکتا تھا, لیکن آپ میرے ابا تھے اس لیے آپ پر رحم آ گیا. حضرت ابو بکر نے کہا تم میری تلوار کے نشانے پر ہوتے تو میں رحم نہیں کھاتا تم پر, میں تم پر رحم نہیں کھاتا. ہاں کتنے آپ بدر ہی کے انشاءاللہ تعالیٰ, میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو تو نبی کے صحابہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی. یہ روافظ, یہ شیعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ سیرت کیسے بیان کریں گے صحابہ کو نکال کر کے باہر, سیرت کیسے بیان کریں گے؟ پوری سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی سیرت پیرالل چلتی ہے نا, صحابہ کو نکالیں گے تو سیرت میں بیان کیا کریں گے؟ ہاں اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, ایک دوسرے کے لیے رحم کرنے کا جذبہ رکھنے والے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اللہ نے انہی صحابہ کے بارے میں فرمایا خود تکلیف برداشت کر لیتے, اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے, اپنے بھائی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. جنگ یرموک میں ایک صحابی پڑے تڑپ رہے ہیں, زخموں کی تاب نہیں لا کر کے آخری سانسیں چل رہی ہیں, کوئی پانی پلانے کے لیے جاتا ہے, مشکیزہ جیسے ہی منہ کے قریب پہنچتا ہے اپنے کسی بھائی کی آواز سنتے ہوئے تڑپ رہے, پانی پینے سے رک جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں مجھے بعد میں پلانا, پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ. وہ مشکیزہ لے کر کے دوسرے صحابی کے پاس جاتے ہیں, ان کے منہ کے قریب پانی پہنچتا ہے, تیسرے بھائی کی آواز سنتے کہتے ہیں مجھے چھوڑو, پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ. مشکیزہ لے کے تیسرے صحابی تک پہنچتے, وہ وفات پا چکے ہوتے ہیں, دوسرے صحابی تک پہنچتے, وہ بھی وفات پا چکے ہوتے ہیں, پہلے صحابی تک پہنچتے ان کی بھی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے. ایسی قربانیاں جو خاص طور پہ انصار نے دی. میں تو انصار کا مرتبہ کیا بیان کرے, ہاں کتنا بڑا مقام. اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انصار کی مغفرت فرما, انصار کے بچوں کی مغفرت فرما, ان کے بچوں کی بچوں کی مغفرت فرما, انصار کی عورتوں کی مغفرت فرما, ان کے بچوں کی عورتوں کی مغفرت فرما, ان کے بچوں کے بچوں کی عورتوں کی مغفرت فرما. ہاں لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار, کتنا بڑا مقام انصار کو دیا. فرمایا اگر ہجرت نہیں ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا, کیونکہ ہجرت تھی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میں ہجرت کروں, تو مجھے قریش میں پیدا کیا اور پھر میں ہجرت کر کے انصار میں آ کے شامل ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہجرت تقدیر میں نہ لکھی ہوتی, ہجرت شریعت میں نہ رکھی ہوتی, تو میں انصار میں پیدا ہو کر کے ایک انصاری ہوتا. کتنا ایثار اور قربانی اور محبت کا جو جذبہ دکھایا. ہاں صبح شام رکوع سجدہ کرنے والے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے لیے رکوع سجدہ کرنے والے, کثرت سے نماز پڑھنے والے, دین کے مجاہد اور دین کے غازی, اور رات کے تہجد گزار. آپ کو کوئی صحابی نہیں ملیں گے جنہوں نے تہجد کی نماز ان کا معمول نہ ہو. ہاں کثرت سے نمازیں پڑھنے والے, اللہ کا خوف, خشیت, تقویٰ, آپ کو صحابہ جیسا کہاں ملے گا. اللہ رب العالمین کی نگہبانی کا ایسا خوف کہ بعض صحابہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کو محسوس کرتے تھے کہ بیت الخلاء میں جب جاتے نا تو کپڑے اتارنے سے شرم آتی تھی ان کو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہم گناہ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے, وہ کپڑا اتارتے ہوئے اپنی بیوی کے قریب جاتے تو اپنے آپ کو سمیٹ لیتے اس شرم سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کپڑا کیسے اتاروں. اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں آیتیں نازل کرنی پڑی, کیسے اللہ انہم یسنون, ہاں یسنون نا, یسنون صدورہم لیستخفوا, یہ وہ لوگ ہیں اپنے سینے سمیٹ لیتے اللہ تعالیٰ کی حیا سے. لیکن ان کے سمیٹنے سے کیا فائدہ, اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے, تم چھپاؤ یا نہ دکھاؤ, دکھاؤ یا نہ دکھاؤ, اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے. پر آپ دیکھیے مقام اللہ تعالیٰ کو دیکھنا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس پر یقین اتنا مضبوط تھا, حلال کاموں میں بھی شرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے. بیویوں کے پاس جاتے تھے تو شرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہاں تقویٰ انتہا درجے کا, اللہ کا خوف انتہا درجے کا, نمازوں کی پابندیاں انتہا درجے کی. ہاں ایسے صحابہ ہیں. اللہ نے فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآذرہ, ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کسان نے کوئی بیج بویا, کوئی پودا بویا. کزرع, اب وہ پودا اس سے ایک چھوٹا سا کوپل نکلا, ہاں چھوٹا سا ایک پودا نکلا, ایک بیج بوئی چھوٹا سا پودا نکلا کمزور سا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے اکیلے تنے تنہا, پورے عرب کا دین بت پرستی, شرک و کفر, پوری دنیا سوائے اہل کتاب کے چند لوگوں کے پوری کی پوری دنیا کیا تھی, شرک و کفر کی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں توحید کا جب بیج بویا تو چند پھول کھلے, چند کلیاں کھلیں. حضرت خدیجہ ایمان لے آئیں, حضرت علی ایمان لے آئے, حضرت ابوبکر ایمان لے آئے, حضرت زید ابن حارثہ ایمان لے آئے. اللہ کے نبی نے اس پودے کی سچائی کی, حضرت عثمان ایمان لے آئے, حضرت حمزہ ایمان لے آئے, عمر بن الخطاب ایمان لے آئے. آہستہ آہستہ پودا بڑا ہو رہا ہے. ہجرت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جہاد کیا,
فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر لے کر کے داخل ہوئے. ہاں اور محنت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کھڑے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ہیں ساتھ میں. یوجب الزراع, کسان جب اپنے پودے کو ایک تناور درخت بنتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو دیکھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے. آخری وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, بیماری نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جا کر کے نماز پڑھانے کی بھی اتنی طاقت بھی نہیں لگے کہ نماز پڑھائیں. تو حضرت ابوبکر کو کہا ہے تم نماز پڑھاؤ. صحابہ نماز پڑھ رہے, تھوڑی سی بیماری میں تخفیف ہوتی ہے تو پردہ ہٹا کر کے اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں. اللہ کے نبی دنیا سے اس حال میں گئے کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے راضی تھے, مسکراتے ہیں دیکھ کر کے اپنے صحابہ کو. صحابہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے نماز پڑھنے کے لیے, تو ایک تشویش سی پیدا ہوتی ہے, ہلچل ہونے لگتی ہے. اللہ کے نبی پردہ گرا دیتے ہیں. اللہ کے نبی اس حال میں دنیا سے گئے کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے. یوجب الزراع, کسان محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے اپنے جب چھوٹے سے پودے کو ایک تناور درخت بنتا ہوا دیکھتا ہے. لیغیظ بہم الکفار, اور کفار چڑھتے ہیں. صحابہ سے کفار چڑھتے تھے, اس لیے صحابہ کو برا بھلا کہنا کہ کفار کی علامت ہے, یہ منافقین کی علامت ہے کہ وہ صحابہ کا ذکر شر کرتے ہیں, صحابہ کی برائی کرتے ہیں. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء, ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے؟ کون لوگ تھے یہ؟ منافق تھے. منافق ہوتا ہے وہ جو صحابہ کی برائی کرتا ہے. اور جب صحابہ کی برائی کی گئی منافقین کے ذریعے سے تو جواب کس نے دیا؟ اللہ نے جواب دیا. صحابہ کا دفاع اللہ نے کیا. پتہ یہ چلا صحابہ کا دفاع کرنا اللہ کی سنت ہے. اگر تم کو کبھی یہ توفیق ملے کہ کسی گستاخی صحابی کو تم جواب دو تو اس سعادت کو محسوس کرو کہ تم نے وہ کام کیا جو اللہ کرتا ہے. اللہ کی سنت ہے کہ صحابہ کی طرف سے جواب دیا جائے. صحابہ کوئی عام لوگ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا, تم میں کا کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے. احد پہاڑ 12 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے. ہاں, اور احد بھی کون سا پہاڑ؟ جبل یحبنا ونحبہ. ہاں, ایسا پہاڑ جو ہم سے محبت کرتا ہے, مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ پہاڑ بھی اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرتا تھا, وہ بھی ان صحابہ کی عظمتوں کا قائل تھا. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان ان کے ساتھ احد پر گئے. واللہ آپ کتنے واقعات پڑھیں گے, ہاں کتنے واقعات پڑھیں گے جہاں بات یہ آتی ہے اللہ کے نبی آئے, ابوبکر آئے, عمر آئے, عثمان آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, ابوبکر گئے, عثمان گئے. اللہ کے نبی بیٹھے تھے, ابوبکر بیٹھے تھے, عمر بیٹھے تھے, عثمان بیٹھے تھے. کتنے واقعات آپ پڑھیں گے. ہاں, پہاڑ پر گئے اور پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ نے فرمایا اثبت, اے پہاڑ ٹھہر جا, اے احد ٹھہر جا. فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. جب صحابہ کی عظمت کا بیان سنا تو پہاڑ بھی ٹھہر گیا. پہاڑ بھی صحابہ کی عظمتوں سے واقف ہے. ہاں, پہاڑ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمتوں سے واقف ہے. یہ اللہ کے نبی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہ جو نیچے طبقے کے صحابی ہیں نا, ان سے کہا جا رہا ہے. یہ جو موازنہ ہے نا, یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو نیچے طبقہ کے صحابی ہیں ان سے. فرما رہے میرے صحابہ کو, میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا, تم میں کا کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی اگر ایک مد جو اللہ کے راستے میں دے دے, اس کو ایک مد جو پر جو ثواب ملے گا, تم کو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا. ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ یہ 2 ہتھیلی بھر. 2 ہتھیلی جو آپ اللہ کے راستے میں اگر کسی صحابی نے دے دیا ہے, بلکہ 2 ہتھیلی نہیں, نصیف ہو, اللہ نے فرمایا 1 ہتھیلی جو بھی اگر دے دے, تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے ان کی برابری کو نہیں پہنچ سکتے. آج زبانیں گستاخ ہو رہی ہیں صحابہ کی. آج صحابہ پر بات کرتے ہوئے آدمی ڈرتا نہیں ہے. ہاں, اللہ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین, جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی بھی لعنت, اس پر فرشتوں کی بھی لعنت, اس پر سارے انسانوں کی لعنت ہے. اتنا خطرناک معاملہ ہے صحابی پر زبان کھولنے کا. لوگوں نے اس کو آسان سمجھا ہوا ہے. ہاں,
لوگوں نے اس کو آسان سمجھا ہوا ہے صحابی پر بات کرتے ہوئے. یعنی میں دیکھ رہا ہوں ایسے لوگوں کو جن کو نماز کے مسائل نہیں پتا, ابھی لا الہ الا اللہ کا صحیح سے ترجمہ نہیں پتا ہوگا, عقیدے کے معاملات نہیں پتا, ایمان کے ارکان نہیں پتا, اسلام کے ارکان نہیں پتا, استنجا کرنا نہیں آتا ایسے لوگوں کو, اور بات کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں, حضرت عثمان کے بارے میں, حضرت ابوبکر کے بارے میں. ان پر کلام کرتے, ہمت کیسے کر پاتا ہے ایک آدمی؟ ہاں, اس کی زبان کیسے کھلتی ہے حضرت امیر معاویہ کے خلاف؟ واللہ بدنصیب ہیں ایسے لوگ, بدنصیب ہیں ایسے لوگ. ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ جو ہیں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. بھائی صحابی, ہم صحابہ کی معصوم ہونے کے قائل ہیں, ہم معصوم ہونے کے قائل نہیں, ان سے گناہ ہوئے, پر ان کے گناہ کو اپنی دعوت کا مرکزی عنوان بنا لینا اور صبح شام کا کام یہ ہے کہ حدیثوں کی اور تاریخوں کی کتابوں کو کھنگا لو, اور کسی صحابی کی کوئی غلطی مل جائے فوراً اس پر ایک ویڈیو بناؤ کہ دیکھو فلاں صحابی نے گناہ کیا ہے. یہ دین کا تقاضا ہے. صحابہ کا مقام تو بہت بلند ہے, ایک عام انسان بھی اگر گناہ کرے اس کی غلطی کو عوام میں بغیر کسی مصلحت کے بیان نہیں کیا جائے گا. آپ صحابی کی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ صحابہ معتبر نہیں ہے. یہ دین کی خدمت ہے کہ آپ صحابہ کے اعتبار کو لوگوں کی نظر میں ختم کر دیں. دنیا میں اہل سنت تو یہ نہیں کہتے نا صحابہ کرام معصوم تھے. ہم نہیں کہتے صحابہ معصوم تھے, ہم کہتے ہیں بعض صحابہ سے بعض غلطیاں ہوئی, بعض اجتہادی غلطیاں ہوئی. ممکن ہے کوئی چیز اجتہادی غلطی نہ ہو, گناہ کی زمرے میں بھی آ جائے, لیکن صحابہ کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے سامنے اگر ان سے کچھ گناہ بھی سرزد ہو گئے ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچتی. اور گناہ سرزد ہوئے ہیں تو ہمارا کام کیا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجرین اللہ رب العالمین کے راستے میں پہلے ایمان قبول کرنے والے, انصار جو سابقین تھے اور جو ان کے پیچھے آئے احسان کے ساتھ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. جن سے اللہ راضی ہو گیا مجھ کو کیا حق ہے کہ میں ان سے ناراض ہو جاؤں؟ ہاں, اللہ تعالیٰ نے 3 ہی کیٹیگری رکھی ہے اہل اسلام کے لیے, 3 ہی راستے رکھے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا, ایک بڑی جو ہے وہ تفصیلی آیت ہے سورہ حشر کی, للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. اللہ نے پہلے, لمبی آیت ہے میں آیت نہیں پڑھتا ہوں, پہلے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر کیا. یہ فقراء, غریب, مال دولت اسباب سب چھوڑ کر کے ہجرت کر کے آ گئے, ابھی ہجرت کے موضوع پہ بیان ہوا نا. پھر اس کے بعد فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان, دوسرے نمبر پہ انصار ہیں جنہوں نے اپنا گھر, ایمان, سب کچھ تیار کر کے رکھا اپنے بھائیوں کے استقبال کے لیے. 2 کیٹیگری ہو گئی, یا تو مہاجرین یا تو انصار. پھر کون بچا ان کے بعد؟ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. مہاجر و انصار کے بعد جو ان کے لوگ ہیں, ہم ایمان والے, ہمارا کیا کام ہے کہ ہم دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اللہ ہماری بھی مغفرت فرما, ہمارے یہ بھائی جو صحابہ تھے ان کی بھی مغفرت فرما. ہم کو گناہوں کو بیان کر کے ان کی عزتوں پہ تان نہیں کرنا, ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے. آج ایسے مطلب چھچورے لوگ, ان کے لیے زیادہ مناسب ہے, اہل علم کہنا تو ان کو جو ہے نا علم کی توہین ہے. چھچورے لوگ چن چن کر کے جنگ جمل اور جنگ صفین کی باتیں کرتے ہیں. ایک بدبخت کہتا ہے کہ اگر میں حضرت علی کے زمانے میں ہوتا تو اپنی تلوار حضرت معاویہ پہ اٹھا دیتا. کتنی بڑی جہالت ہے یہ, کیسے کسی انسان کی زبان سے بات نکل سکتی ہے؟ ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا کہ جب فتنوں کا دور آئے گا اپنی تلوار عہد پہ رکھ کے توڑ دینا اور بیٹھ جانا گھر کے اندر, مر جاؤ یا کوئی مار ڈالے قبول کر لینا, لیکن تلوار نہیں اٹھانا. اور یہ جاہل انسان کہتا ہے کہ میں حضرت معاویہ پر تلوار رکھ دیتا. ہاں, کتنی پیاری بات عمر ابن عبدالعزیز نے بیان کی. کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا صحابہ کی مشاجرات کے بارے میں, یہ ہمارے چھوڑ بھائی قسم کے بچے ہوتے ہیں نا, نوجوان, کچھ نہیں جانتے, ابھی استنجا کرنے کا طریقہ نہیں جانتے, صفین اور جمل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. استنجا کرنا نہیں آتا ان کو, ابھی وضو بنوا لو سامنے سے, 10 خامیاں وضو میں نکل جائیں گی. ہاں, وضو نہیں بنانا آتا, نماز صحیح سے پڑھنی نہیں آتی. آپ بات کریں گے جنگ جمل جنگ صفین کی, ان سے پوچھو اللہم باعث بینی و بینک کا ترجمہ یاد ہے, نہیں سنا پائیں گے. بات کس کی کرتے ہیں؟ جمل کی, صفین کی. کیا اللہ تعالیٰ جمل اور صفین کے بارے میں ہم سے پوچھنے والا ہے؟ نہیں پوچھنے والا. واللہ خاموش رہو, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے سوال نہیں کرے گا معاویہ اکبر تھے کہ علی اکبر تھے, نہیں سوال کرے گا. قیامت کے دن یہ سوال نہیں آنے والا, قبر میں سوال نہیں ہونے والا, تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہونے والا ہے.
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ امت ہے گزر چکی, یہ لوگ گزر چکے, جو انہوں نے کمایا اس کا صلہ ان کو ملے گا, تم جو کماؤ گے تمہارا صلہ تم کو ملے گا, تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو ملے گا. صحابہ کے اختلافات میں مت پڑھیے, کم سے کم عام آدمی کو تو نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے جہاں پہ مسائل کھڑے ہو رہے علماء جواب دیں گے, عام آدمی کو ان بحثوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے نماز روزے درست کرو. عمر ابن عبدالعزیز سے کسی نے مشاجرات صحابہ کے بارے میں پوچھا, انہوں نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جن کی تلواروں کو اللہ نے صحابہ کے خون سے محفوظ رکھا. ہم نہیں پیدا ہوئے ان کے زمانے میں, ہماری تلواروں میں صحابہ کے خون محفوظ رہے. 1000 کی تعداد میں صحابہ تھے, 20-30 صحابہ نے جنگ جمل جنگ صفین میں شرکت کی, باقی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی کی طرف بھی نہیں تھے. کہا ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بچا لیا کہ ہم ان کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے, ہماری تلوار ان پہ نہیں اٹھی. اب ہم اپنی زبانوں کو بھی ان کی برائی سے محفوظ رکھیں گے. اگر اللہ نے ہماری تلواروں کو بچا لیا تو ہم اپنی زبانوں کو بچانے کی کوشش کریں گے. ہم کچھ بول دیں گے, اللہ کا جواب دینا پڑے گا. کچھ نہیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں پہنچے گا کہ تم نے ان مسائل میں گفتگو کیوں نہیں کی. اپنے دین کو بچاؤ, شیطان کی فتنے کے شکار مت ہو جاؤ. یہ صحابہ ان کا مقام بہت بلند ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہے نا جو صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ہم رجال ونحن رجال, ارے وہ بھی تو انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. کس کو سمجھاتے ہو؟ یہ جو ایک طبقہ ہے نا منکرین حدیث کا, لبرل قسم کے لوگوں کا, وہ بار بار یہ بولتا ہے ارے صحابہ بھی تو انسان تھے. تو کیا کوئی کہتا ہے کہ صحابہ انسان نہیں تھے؟ ایسے لوگ جو بولتے ہیں نا صحابہ انسان تھے, ان سے محفوظ رہو. یہ اصل میں صحیح بات بول کر کے, جیسے خوارج کے بارے میں حضرت علی نے کہا تھا نا, کلمۃ حق ارید بہا الباطل, حق بات بول کر کے باطل چاہتے ہیں. یہ ان کے دل میں باطل ہے, زبان سے حق بات بول رہے ہیں. کیوں ثابت کر رہے ہو کہ صحابہ انسان تھے؟ کیا کسی نے صحابہ کے انسان ہونے کا انکار کیا؟ لیکن نہیں, وہ بتانا ہی چاہتے ہیں ہم صحابہ کے برابر ہیں. ہم رجال ونحن رجال, وہ بھی تو انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. صحابہ انسان تھے پر بہت اعلیٰ درجے کے انسان تھے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر قرآن سے کوئی مفہوم ہم لے رہے ہیں تو ہم کیوں صحابہ کے فہم کے پابند بنے؟ ہم صحابہ سے اچھا قرآن سمجھ سکتے ہیں, صحابہ سے زیادہ سنت سمجھ سکتے ہیں. ہمارا عقیدہ صحابہ کا عقیدے صحیح ہو سکتا ہے. صحابہ کو نہیں سمجھ میں آیا سنت کسے کہتے ہیں, اب یہاں 1400 سال کے بعد غامدی صاحب نے پتہ لگا لیا سنت کس چیز کا نام ہے. صحابہ کو نہیں پتا تھا سنت کیا ہے. ہاں یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. اس کائنات میں کسی کا علم و فہم صحابہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا. صحابہ کا فہم معیار ہے حق کا. صحابہ سے زیادہ کون قرآن سمجھ سکتا ہے؟ بھئی صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سیکھا تھا. اگر میں اتنی آیتیں قرآن مجید کی ہیں, پورا قرآن صحابہ کی مدح و ثنا سے بھرا ہوا ہے, میں کوئی آیت اگر پیش نہیں کروں صحابہ کی عظمت پر, کوئی حدیث پیش نہیں کروں, سلف کا کوئی قول پیش نہیں کروں, صرف صحابہ کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے ایک نقطہ کافی ہے. صحابہ کون؟ اللہ کے نبی کے شاگرد. اور کوئی وجہ چاہیے ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے؟ صرف اتنی بات کہہ دی جائے کہ بھئی صحابہ اللہ کے نبی کے شاگرد تھے, بس ان کی عظمت کافی ہے. ان کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ شاگرد کی عظمت صحابہ کی عظمت سے پہچانی جاتی ہے نا. شاگرد کی عظمت استاذ کی عظمت سے پہچانی جاتی ہے کہ نہیں؟ بھئی ابن القیم رحمہ اللہ, نام سنا ہے نا, کہ بہت ذکر آتا ہے ہمارے درس میں بھی. ابن القیم بہت بڑی علماء میں سے, امت کے ائمہ میں سے ہیں. یعنی ان لوگوں میں سے جو چنندہ لوگ ہیں پوری اسلامی تاریخ میں جن کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا گیا. حضرت ابوبکر ہیں, حضرت عمر ہیں, امام بخاری ہیں, حضرت جو ہے ایسے بہت کم لوگ ہیں جن کو شیخ الاسلام کہا گیا. ان لوگوں میں سے ایک کون ہے؟ ابن القیم. ابن القیم کو شیخ الاسلام کہا گیا, اتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے. پھر بھی آپ دیکھیں گے جب بھی ابن القیم کا ذکر آتا ہے یہ بات ضرور ذکر کی جاتی کہ ابن القیم جو شاگرد ہیں ابن تیمیہ کے, یعنی ابن تیمیہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ابن القیم کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے حوالہ دیا جاتا ہے ابن تیمیہ کا, کیونکہ ابن تیمیہ کا تو کوئی جوڑی نہیں ہے. ان کے شاگردوں کے نام ابن کثیر, امام ذہبی, ابن حجر. ہاں یہ بڑے بڑے لوگ کون ہیں؟ یہ سارے لوگ ایک وقت میں ابن تیمیہ کے سامنے اپنے زانے تلمس کو طے کر کے بیٹھتے تھے, ابن تیمیہ سے پڑھتے تھے. تو ابن تیمیہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ابن القیم جیسی شخصیت کی بھی عظمت بتانی ہوتی تو ابن تیمیہ کا حوالہ دیا جاتا ہے. جب شیخ الاسلام مطلق کہا جاتا ہے تو ابن تیمیہ مراد ہوتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہے ان کا. ہاں, اور علامہ احسانی ظہیر کتنا بڑا مقام ہے. ہاں, اب تو جو ہے نا وہ ہل چلتا پھرتا ایرو گیرو علامہ بن جاتا ہے. پر اہل حدیثوں میں اگر جب علامہ مطلق کہا جاتا ہے تو اس سے یا تو علامہ ثناء اللہ امرتسری مراد ہوتے ہیں یا تو علامہ احسانی ظہیر مراد ہوتے ہیں. اس پائے کے لوگوں کو علامہ کہا جاتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کوئی بھی کسی کے نام کیا کہ علامہ لگا دیتا ہے. اہل حدیثوں کے ہاں آسانی سے لقب نہیں ملتا. ہاں,
یہ آسانی سے یہ جو جن کے ہاں علم کا معیار کم ہوتا ہے نا، ان کے ہاں چار مسجد کی صف کا امام بھی علامہ بن جاتا ہے. اہل حدیث جلدی کسی کو علامہ نہیں بولتے، بڑا اونچی محنت چاہیے علامہ قرار دینے کے لیے. بڑے بڑے لوگ علم کے پہاڑ تھے لیکن علامہ نہیں کہا گیا ان کو، چنندہ لوگ ہیں جن کے لیے علامہ کا لقب. پر علامہ ظہیر کا بھی جب بات آتی ہے، جب ان کے ذکر آتا ہے تو کہا جاتا ہے شیخ البانی کے شاگرد ہے. شیخ البانی کا نام اتنا بڑا ہے کہ اس زمانے کی بڑی بڑی شخصیتوں کی عظمت ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے شیخ البانی کے شاگرد ہیں. یا کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے شیخ ابن باز کے شاگرد ہیں، یا کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے شیخ ابن عثیمین کے شاگرد ہیں. شاگردوں کا رتبہ کیسے طے ہوتا ہے؟ استاذ کے رتبے سے. تو جو اللہ کے نبی کا شاگرد ہو پھر اس کے آگے کہنا ہی کیا ہے؟ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم قرآن ان سے زیادہ سمجھتے تھے. صحابہ نے قرآن کس سے سیکھا؟ اللہ کے نبی سے سیکھا. فرماتے ہیں 10 آیتیں ہم اللہ کے نبی سے ہم سے سیکھتے پڑھتے، اس میں ایمان و عمل کی جو باتیں ہوتی وہ سیکھتے، پھر 10 آیت. اس طرح سے صحابہ نے پورا قرآن اللہ کے نبی سے سیکھا. عقیدہ صحابہ نے کہاں سے سیکھا؟ فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے اللہ کے نبی سے پہلے عقیدہ سیکھا، ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا. ان سے زیادہ عقیدے کا کوئی ماہر ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی آ کر کے آج اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک بات کہتا ہے جو صحابہ کے فہم سے ٹکرا رہی ہو، تو ہم صحابہ کو چھوڑ کر کے آج کے آدمی کا فہم قبول کریں؟ اس کی انڈرسٹینڈنگ اگر صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ سے ٹکرا رہی ہے، کسی بھی فہم کو رد کرنے کے لیے، کسی بھی آیت کی تفسیر کو رد کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ صحابہ نے ان آیتوں سے یہ چیز نہیں سمجھی تو ہم کیوں سمجھیں؟ سارے اہل بدعات کی استدلال کو صرف ایک اس ہتھیار سے آپ گرا سکتے ہیں کہ بھئی تم یہ آیت پیش کر رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے دلیل کے طور پہ. صحابہ نے تو اس سے اللہ کے نبی کا علم غیب نہیں سمجھا. جو چیز صحابہ نے نہیں سمجھی، کیا تم قرآن کو صحابہ سے زیادہ سمجھنے والے ہو؟ صحابہ سے زیادہ کوئی قرآن سمجھ سکتا ہے؟ ارے یہ وہ لوگ تھے جن کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا، عام لوگ نہیں تھے. خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، شوہر نے زہار کر لیا. زہار کیا ہوتا تھا؟ زمانے جاہلیت میں طلاق کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہوتا تھا. آدمی اپنی بیوی سے کہتا تھا تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، جیسے میری ماں کی پیٹھ حرام ہے تم بھی حرام ہو. تو جیسے آج کل 3 طلاق سے عورتوں کو حرام کر دیا جاتا ہے نا، اس زمانے میں ایسے حرام کیا، زہار کر کے حرام کیا جاتا تھا. پھر رجوع کا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا تھا. تو حضرت خولہ نے کہا کہ میرے شوہر نے میری جوانی کھا لی، اب اس عمر میں مجھ سے زہار کر لیا، میں کہاں جاؤں گی؟ کوئی راستہ دکھائیے اللہ کے نبی. تو کیونکہ حکم منسوخ نہیں ہوا تھا تو اللہ نے فرمایا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تم اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہو. اللہ کے نبی سے کچھ بحث ہوئی، کچھ بات چیت ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بھی گھر کے اندر موجود تھی لیکن میں سن نہیں پائی. حضرت ثعلبہ گئیں اپنے گھر میں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ اپنے گھر میں گئیں، اللہ سے دعائیں کی، فریاد کی، اپنا غم بیان کیا. ان کی دعا کے جواب میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں لڑائی کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اللہ سے اپنا غم بیان کر رہی تھی. ان کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ جن کا استاذ اللہ کا نبی، جن کی نصاب کی کتاب قرآن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہیں تربیت میں کوئی کمی رہ جائے اللہ آسمان سے اصلاح فرما رہا ہے. ان کی برابری کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ایسے شاگردوں جیسا شاگرد دیکھا دنیا نے کبھی؟ ہاں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے نبی کے پاس سے گزرتے ہیں، آواز سنی تو کوئی بات پوچھنے کے لیے آ گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکین کو دعوت، مشرکین جو سردار ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے اجتہاد کیا کہ یہ تو اپنے ہیں، ان سے کبھی بھی بات کی جا سکتی ہے. اس وقت میں بڑا اہم کام کر رہا ہوں، مشرکین کے سرداروں کو دعوت دے رہا ہوں. تو ذرا سا اللہ کے نبی نے اگنور کر دیا. صحابہ کو اگنور کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں آیا، فوراً تنبیہ نازل ہو گئی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری. اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، اعراض کر لیا کیونکہ ایک اندھا آدمی آیا تھا. اللہ کے نبی آپ کو کیا پتا کہ شاید وہ نصیحت حاصل کرتا، جو آپ کے پاس دوڑ کر کے آ رہا ہے آپ اس سے منہ پھیر رہے ہیں، اور جو آپ کی سن نہیں رہا آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے. کہ یہ مقام امت میں کسی کو مل سکتا ہے کہ اس کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہو؟ ہاں، ان کی رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. 3 مقامات حضرت عمر فرماتے 3 مقامات ایسے ہیں جہاں میں نے ایک رائے دی، اللہ نے میری رائے کی موافقت میں قرآن نازل کیا. وافقت ربی فی 3. بلکہ علماء نے کہا کہ 3 سے زائد مقامات ہیں کہ حضرت عمر نے کوئی بات کہی اللہ تعالیٰ نے تائید میں قرآن مجید نازل فرما دی. یہ کہتے ہیں وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں. ہاں، کوئی ان کی برابری، کوئی انسان امت کا ان کی برابری کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ رائے دیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کی بیویوں کو پردہ کرنا چاہیے، اللہ نے آیت نازل فرما دی.
انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیمی کو مسلح بنانا چاہیے، اللہ نے آیت نازل فرما دی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی قریش کے جو قیدی ہیں ان کو قتل کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے صحیح ہونے پر قرآن کی آیتیں نازل فرما دی. کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا. وہ انسان تھے پر وہ عام انسان نہیں تھے، وہ اس دنیا کے آئیڈیل امتی تھے. آئیڈیل امتی کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے صحابہ امتی تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ویسا ایمان لاؤ گے جیسا یہ صحابہ ایمان لائے تب تم ہدایت پر ہو. اطاعت کا جو جذبہ صحابہ میں تھا کہاں ملے گا آپ کو؟ ہاں کہاں ملے گا آپ کو؟ حضرت یعنی آپ دیکھیے اطاعت کا جذبہ دیکھیے. ابو قتادہ یہ عمران ابن حسین کے ساتھی ہیں. عمران ابن حسین اللہ کے نبی کے بڑے جلیل القدر صحابی. ابو قتادہ بشیر بن کعب کے ساتھ یا بشیر بن کعب کے ساتھ حضرت عمران ابن حسین کی مجلس میں. حضرت عمران ابن حسین ایک حدیث اللہ کے رسول کی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ الحیاء کلہ خیر، حیا میں صرف بھلائی ہے. حیا پوری کی پوری کیا ہے؟ خیر ہے. کسی آدمی کو اگر حیا ہے تو اس کو اس سے فائدہ ہی ہوگا، حیا سے نقصان نہیں ہوتا، حیا میں خیر ہی خیر ہے. تو بشیر بن کعب نے کہا کہ ہم نے تو جو حکمت کی کتابیں ہوتی ہیں فلسفے اور حکمت کی، اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ حیا میں خیر بھی ہے پر حیا میں کمزوری بھی ہے. حیا میں فائدہ تو ہے پر حیا میں کمزوری ہے، اس کے اندر نقصان بھی ہے. حضرت عمران ابن حسین غصہ ہو گئے، فرماتے ہیں حتی احمرت عینا، اتنا غصہ ہو گئی کہ ان کی آنکھیں لال ہو گئیں کہ میں تم کو اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ حکمت کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلسفے کی کتاب میں یہ لکھا ہے. تمہاری جرت کیسے ہوئی اللہ کے رسول کے قول کے سامنے حکمت کی کتاب پیش کرنے کی؟ ہاں ابو قتادہ کے ساتھی تھے بشیر بن کعب، تابعی ہیں یہ، ہاں تابعی ہیں، ساتھی تھے ان کے ساتھ. کہا کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے حکمت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے. ان کے اس کا تصور ہی نہیں تھا نا. حضرت ابن عمر جب ان سے پوچھا گیا تمتع کرنا جائز ہے کہ نہیں حج میں، تو انہوں نے کہا سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت ہے، اللہ کے رسول نے مسنون قرار دیا ہے. تو اس شامی نے کہا ان ابا کا قد نہا عنہا، آپ کے ابا تو منع کرتے ہیں، تمتع نہیں کرنا چاہیے، آپ کے ابا نے منع کیا ہے. غصہ ہو گئے، فرمایا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی؟ کوئی بڑا اللہ کے رسول سے بڑا نہیں تھا ان کی نظر میں. رسول کی بات آ گئی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. جب رسول کی بات آ جاتی ہے تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ ہم نے سنا، ہم نے مان لیا. سننے اور ماننے کے بیچ میں کچھ نہیں تھا. سن لیا، اب ہمارے علماء کی موافق ہوگا تو ہم مانیں گے، ہمارے مسلک کے مطابق ہوگا تو مانیں گے، ہمارے سماج اجازت دے گا تو مانیں گے، ہماری عقل قبول کر لے گی تو مانیں گے. نہیں، بس رسول نے کہہ دیا. مشرکین آئے حضرت ابو بکر کے سامنے مذاق اڑاتے ہوئے کہ تمہارا رسول کہتا ہے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اس نے شام تک کا سفر کیا اور آسمان و زمین کی سیر کر کے آ گیا. حضرت ابو بکر نے ایک لمحے کے لیے نہیں کہا کہ یہ تو عقل نہیں مانتی، فرمایا رسول نے کہا تو صحیح کہا ہے، رسول نے کہہ دیا صحیح کہا ہے. ہاں غزوہ احزاب کے موقع پہ حضرت عمر تشویش میں مبتلا ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہ اللہ کے رسول اتنا دبکے کیوں صلح کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں عمر اللہ کے رسول نے کہا ہے، صحیح کہا ہے، بس اللہ کے رسول کا دامن پکڑ کر کے رکھو، نقصان نہیں ہوگا، ہلاکت سے بچ جاؤ گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ مزاج تھا صحابہ کا. ہاں حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ حدیث سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ اگر عورتیں تم سے اجازت مانگی مسجد میں جانے کی، اجازت دو، روکو مت ان کو. تو دو بلال بن عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے کہا انا لنمنعہن، ہم تو روکیں گے. اتنا غصہ ہو گئے، اتنا برا بھلا کہا. راوی کہتے ہیں کبھی حضرت ابن عمر کو میں نے اتنا برا بھلا کہتے کسی کو نہیں دیکھا. کہا کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ تم منع مت کرو اور تم کہتے ہو منع، انا لنمنعہن، ہم منع کریں گے، ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ یہ صحابہ کا مزاج تھا. حدیث آ جائے اللہ کے رسول کی، پھر ان کو کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں ان کے لیے قابل قبولی تھی. اس لیے وہ آئیڈیل امتی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. علامت کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر صرف بولتے تھے جس پر میں ہوں، بات کافی نہیں ہو جاتی؟ ہاں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو حق کے راستے پر ہیں. نہیں، اکیلے اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ حق کا معیار ہیں. بھائی نبی تو نبی ہے نا، نبی کی اطاعت اور اتباع کیسی ہونی چاہیے؟ اس میں صحابہ معیار ہیں، صحابہ کی طرح اطاعت ہونی چاہیے، چھوٹا مقام نہیں ہے. ہاں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے.
اللہ نے ایمان کتنی آیتیں قرآن مجید کی, والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی, ان کی مدد کی, اولئک هم المؤمنون حقا, یہی لوگ اہل حق ہیں, یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کی گواہی دی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے راضی ہونے, اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. چھوٹی نعمت نہیں ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا, اس کے بعد جنتیوں کو سب نعمت دے دی جائے گی, جنتی خوش ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا ایک نعمت ابھی باقی ہے, ایک نعمت باقی ہے. تو سب سے بڑی نعمت ہے وہ باقی ہے. تو ہم سوچیں گے کہ اب کون سی نعمت باقی رہ گئی, اتنا سب کچھ مل جانے کے بعد کون سی نعمت باقی رہ گئی. تو اللہ رب العالمین اعلان کرے گا کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا, اب کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی, کیونکہ اہل ایمان کا سب سے بڑا ٹینشن یہ ہے نا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت کیا ملے گی, جنت میں داخل ہونے کے بعد اعلان ہوگا جب نا کہ اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, اللہ راضی ہو گیا, ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی. جنتیوں کو جنت میں جو سب سے اعلیٰ ترین نعمت ملے گی, صحابہ کو دنیا میں ہی مل گئی. ہاں, دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا. اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے ان کی عظمت کے لیے. ہاں, اتنا بڑا مقام امت میں جو ان کو مل گیا وہ کس کو مل سکتا ہے. تو صحابہ معیار حق ہیں, صحابہ کا منہج حق کا معیار ہے, صحابہ آئیڈیل امتی ہیں, اللہ کے نبی کو دیا گیا معجزہ ہیں. یہ صحابہ کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک موضوع جو میں نے اس پر ذرا سی ایک روشنی ڈالی ہے, مشاجرات صحابہ, صحابہ کے درمیان ہونے والے اختلافات. اصلاً تو یہ کہ ان چیزوں کو بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے. ایک عام انسان کو تاریخ کی کتابوں میں جو حادثات پیش آئے صحابہ کے, اس کو بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے. لیکن آج کے دور میں بعض حضرات ان چیزوں کو لے کر کے ہمارے نوجوانوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی مشاجرات پر اہل سنت کا موقف کیا ہے, اہل سنت ان جنگوں کے بارے میں, اختلافات کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں, سلف کی کتابوں میں ان واقعات کے بارے میں ہم کو کیا ملتا ہے, صحیح صورتحال کیا تھی, انشاءاللہ تعالی اس پر میں کچھ روشنی ڈالوں گا. تو اگلے ہفتے کا موضوع انشاءاللہ ہمارا ہوگا مشاجرات صحابہ, صحابہ کے درمیان ہونے والے اختلافات. اس پر انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو کریں گے. میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ ایسا موضوع نہیں کہ وہ ہر کسی کو اس میں پڑھے اور ان پر بحث نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ لوگوں کا ذہن مسموم کیا جا رہا ہے, لوگوں کے دل و دماغ میں زہر انڈیلا جا رہا ہے, تو ہم کو ایک صحیح موقف جاننا ضروری کہ ان کے بارے میں ہمارا صحیح عقیدہ اور صحیح اسٹینڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص کی توفیق دے. جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ کی عظمتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ہم کو دے, اور ان کا دفاع کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. صحابہ کا دفاع اگر کوئی دنیا میں کر سکتا ہے تو اہل حدیث ہی کر سکتا ہے, کیونکہ صحابہ سے اصلی محبت اہل حدیث ہی وہ ہیں جن کے آپ کو صحابہ کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ملے گا. باقی ہر طبقہ کہیں نہ کہیں جا کر کے صحابہ سے کمپرومائز کر ہی لیتا ہے. یعنی ایسے لوگ جو عظمتوں کا بہت بیان کریں گے لیکن جب صحابہ کے منہج کو فالو کرنے کی بات آئے گی تو پیچھے ہٹ جائیں گے. پھر ان کے لیے ان کا امام اور ان کا مسلک زیادہ اہم ہو جاتا ہے. تو ہم کو اگر کوئی ہم سے پوچھے نا کہ اہل حدیث کا مسلک ایک جملے میں بیان کرو, تو ہم کیا کہیں گے, ہم اس دین کو مانتے جو صحابہ کا دین تھا. بس ہمارا منہج وضاحت کرنا ہو تو صرف اتنا کافی ہے, اہل حدیث کا دین کیا جو صحابہ کا دین تھا. بس اتنا کافی ہے کہ ہم وہ دین صحابہ معیار ہیں. تم جس چیز کو آج دین کہتے ہو صحابہ سے ثابت کر دو, مان لیں گے. بس اور کچھ ہے ہی نہیں بھائی. جس عید کو تم عید کہتے ہو صحابہ سے ثابت کر لو, ہم مان لیں گے کہ عید ہے. ہاں, جس رات کو تم عبادت کی رات کہتے ہو صحابہ سے ثابت کر دو, ہم مان لیں گے, ہے نا. جس دن تم کہتے ہو کہ دسترخوان پھیلانا چاہیے صحابہ سے ثابت کر دو, ہم تم سے زیادہ انشاءاللہ دسترخوان پھیلائیں گے. ہمارے لیے صحابہ معیار ہے. جس چیز کو تم کہتے ہو کہ دین ہے ہم کو صحابہ سے ثابت کر کے دے دو, ہم مان لیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی محنتیں ہو رہی ہیں یہاں ہم سب کے پلیٹ فارم سے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. مجھے یہ حافظ فیاض صاحب نے حکم دیا ہے کہ میں کچھ جو ہم سب کے ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہم سب کے ہفتے میں 4 پروگرام ہو رہے ہیں جو ہم سب ٹرسٹ ہے اس کی طرف سے, اور یہ ایک پروگرام منگل کا جس میں آپ لوگ شریک ہوتے ہیں. حافظ فیاض صاحب بدھ کے دن جو ہے وہ الحمدللہ سیرت پہ بیان کرتے ہیں, اور پیر کے دن شیخ ظہیر الدین کا پروگرام ہوتا ہے. ایک پروگرام جس کا سلسلہ ہم نے ابھی جلدی شروع کیا ہے, اور الحمدللہ وہ بہت کم وقت میں بہت کامیابی کے ساتھ وہ پروگرام ہو رہا ہے. آج ہی کے دن یعنی منگل ہی کے دن 5:30 بجے سے 6:30 بجے تک کے خواتین کا پروگرام ہوتا ہے اسی جگہ پر.
وہ لائیو نہیں ہوتا ہے. خواتین ہمارا جو میری کچھ شاگردائیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, عالمات ہیں, وہ یہاں پر آتی ہیں اور خواتین کی تربیت کرتی ہیں. آج الحمدللہ جنازہ ٹریننگ پروگرام منعقد کیا گیا خواتین کے لیے اور بڑی تعداد میں 60 سے زائد خواتین نے الحمدللہ شرکت کی. تو جو خواتین یہاں اس علاقے میں قریب میں رہتی ہیں اور ان پروگراموں میں شرکت کر سکتی ہیں وہ تشریف لائیں, اور مختلف ایسے ہی تربیتی اور پریکٹیکل موضوعات پر الحمدللہ خواتین کے دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اچھا ہمارے ایک بھائی ہیں اسی علاقے کے, آصف ان کا نام ہے, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, طبیعت ان کی ناساز ہے. ان کی طرف سے دعا کی درخواست کی گئی ہے. اللہ رب العالمین ان کو کامل عاجل مستمر شفا عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو ان کے لیے اللہ تعالیٰ بیماری کو ان کے لیے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنائیں, درجات کی بلندی کا سبب بنائیں, اہل خانہ کو صبر کی توفیق دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.